بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ، غزوہ حنین و طائف، اور اس کے بعد غزوہ تبوک کا تفصیلی تذکرہ ہم نے کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ سن 9 ہجری کے اندر جو اہم واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی علم میں آئی ہی تھی کہ ان سال سن 9 ہجری کا جب حج آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جانے والوں کو حج کے لیے روانہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے سورہ برات کی آیتیں حج کے مواقع پر سارے انسانوں کو سنائی گئیں کہ اب اس جزیرۃ العرب کو کفر و شرک سے پاک کیا جا رہا ہے، لہذا جن کو جو مہلت دی گئی تھی وہ اپنی مہلت مکمل کرنے سے پہلے حدود حرم سے باہر ہو جائیں، اور جن کو کوئی مہلت نہیں دی گئی تھی وہ لوگ 4 مہینے کی مہلت ان کو دی جا رہی ہے، لہذا وہ لوگ بھی اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. اب حرم میں آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، اور جتنے جاہلیت کے طریقے طواف کے تھے جن میں برہنہ طواف کیا جاتا تھا، اب یہ بھی سب ختم کیا جا رہا ہے. سن 10 ہجری آیا. یہ 10 ہجری کا جو سن تھا، اس سن کو وفود کا سن کہا جاتا ہے، عام الوفود کہا جاتا ہے، کہ بکثرت اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطراف سے وفد آئے، اور بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آئے، اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی علامت سمجھا جا رہا تھا. کتنے وفد آئے اور کتنے ایسے وفود تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مدینہ آئے. سن 8 ہجری اور سن 10 ہجری یہ 2 سال ہیں جس میں بکثرت وفود آئے. اہل مغازی کے نزدیک ان کی تعداد 70 سے بھی زائد ہیں جو وفد اطراف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ان میں سے سن 9 ہجری میں وفد ثقیف ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی طائف والے لوگ جو طائف حضور چھوڑ کر آئے تھے، 1 سال بعد وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. ایسے ہی سن 10 ہجری میں وفد عبد القیس آیا، جو ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے جو سردار تھے اشج رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وفد جب مدینہ آیا تو سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر دوڑ پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، لیکن حضرت اشج رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم کا سامان ایک جگہ رکھا، سواریاں ایک جگہ رکھیں، غسل کیا، کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، کہ تیرے اندر 2 ایسی عادتیں ہیں کہ جو اللہ کو بھی پسند ہیں اور اللہ کے نبی کو بھی پسند ہیں، الحلم والاناء، ایک دور اندیشی اور دوسرے بردباری. اسی سال وفد عامر ابن صعصع آیا. عامر بن صعصع ایک
بدبخت آدمی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ تو آیا تھا، لیکن خود اس کی نیت خراب تھی۔ اس نے ایک آدمی کو قتل کے لیے حضور کے تیار کر رکھا تھا کہ میں جب تک بات کرتا رہوں، کوئی موقع پا کر تو نے حضور پر حملہ کر دینا۔ اور اسی درمیان اس نے کچھ مطالبے رکھے کہ اگر آپ خلافت میں اور اس عمارت میں ہم کو اپنے شریک کر لیں گے تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو وہاں سے اس کی اس جو گندی سوچ تھی اس گندی سوچ کو رد کر دیا۔ ایسے ہی وفد بنو حنیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال آیا تھا۔ یہ بنو حنیفہ اصل میں مسیلمہ کذاب، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہی کے قریب بلکہ زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا نبی تھا، یہ اسی کا خاندان تھا، اسی کے قبیلہ تھا۔ مسیلمہ کذاب بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ قوم تو حضور سے ملنے کے لیے آئی، قبیلہ تو حضور سے ملنے کے لیے آیا، لیکن مسیلمہ خود نہیں آیا تو حضور اس سے ملنے کے لیے خود گئے اور مجھ سے بات چیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنے بعد اپنا وزیر یا اپنا جانشین منتخب کر دیجئے، اور یا پھر یہ کریے کہ آپ شہر کا حصہ لے لیں اور مجھے دیہات کا دے دیں، یا دیہات کا آپ لے لیں اور شہر کا حصہ مجھے دے دیں۔ طرح طرح کی فضولیات وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تو وہی ہے جس کا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور خواب کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت علاقوں کو فتح کر رہی ہے، مال غنیمت سامنے آ رہا ہے، ان میں سے 2 کنگن تھے جو میرے ہاتھ میں پہنا دیے گئے، اور مجھے ان کنگنوں کے ہاتھ میں پہنے سے بڑی تکلیف ہوئی، دقت محسوس ہوئی، ایک الجھن ہوئی۔ تو مجھ سے فرشتوں نے کہا کہ آپ اس پر پھونک ماریے، یہ ہٹ جائیں گے۔ میں نے پھونک مارا تو یہ ہٹ گیا۔ مجھے اس سے یہ اندازہ لگا کہ میری اس نبوت کا کوئی جھوٹا دعوے دار اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ میری امت کے ذریعے سے اس کو ختم کرے گا۔ تو گیا وہ مسیلمہ کذاب ہی تھا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تذکرہ کیا تھا۔ ایسے ہی نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی، کافی دیر تک بات چیت چلی، اور اس بات چیت میں جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی، جس کے بارے میں قرآن پاک اترا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ توحید پر ہم قائم ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر اس پر مباہلہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں سے مباہلے کے لیے تشریف لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے ہمت نہیں کی اور واپس چلے گئے۔ حضور نے کہا اگر یہ جھوٹی قسم کھا لیتے نبی کے خلاف تو اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیتا۔ بہرحال ایک لمبی فہرست وفود کی ہے جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود بھی ہے، اور اگر ہم ان کا تذکرہ کرنے جائیں گے تو کافی طویل یہ عنوان بنتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ 10 ہجری اور 8 ہجری اور 9 ہجری یہ تینوں سال، لیکن بکثرت سن 8 اور سن 10 کے اندر وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جنہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ اور پھر زندگی آگے بڑھتے بڑھتے جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو اب سن 10 ہجری تھی اور حج کا موقع آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ سال خود ہم حج کے لیے جانے والے ہیں، لہذا جس کو بھی حج کے لیے آنا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ ذی قعدہ کی 25 تاریخ سنیچر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے اور ذوالحلیفہ جو ابیار علی کے نام سے آج مشہور ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج اپنے اندر بہت ہی زبردست
یعنی علم رکھے ہوئے ہے، معلومات رکھے ہوئے، تعلیمات اور ہدایات رکھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف حجۃ الوداع ہی کو اگر بیان کیا جائے تو 2-3 گھنٹے سے بھی زائد کا وقت لگ جائے گا۔ اس لیے میں سامعین سے اس موقع پر ضرور کہوں گا کہ حجۃ الوداع کے تعلق سے جو ساری تفصیلات ہیں وہ کل کسی موقع پر، یعنی یا کل اسی وقت 2 بجے کے ٹائم پر ایک دوسرے بیان کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس موقع پر ہم صرف حجۃ الوداع کا مختصر سا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 تاریخ کو ذی قعدہ کی سنیچر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے۔ ذوالحلیفہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو اتوار کی صبح ذی طویٰ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اس کے بعد 5، 6، 7 ہجری 7 ذی الحجہ تک یہیں قیام کیا، اور 8 کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا گئے، اور 9 کو پھر عرفات پہنچے۔ عرفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو پہنچے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تاریخ کو منا میں قیام کیا، اور 9 ذی الحجہ کو عرفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ دیا، اور وہ بہت ہی شاندار خطبہ تھا، گویا خلاصہ اور نچوڑ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ کی زندگی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,44,000 سے زائد انسانوں کا ایک بڑا مجمع تھا، ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، اے لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا، غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی مل نہ سکوں گا۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی، یعنی موجودہ علاقے کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کا خون ہے، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ لوگوں سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پلاؤ اور پہناؤ، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں حضور کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اور لوگوں کی طرف جھکائی، یوں اٹھاتے اور لوگوں کی طرف یوں جھکاتے، اور پھر فرماتے 3 مرتبہ حضور نے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز پڑھائی، ظہر و عصر کی نماز ہوئی، دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امت کے لیے مانگی،
شاید ہی کوئی باپ دنیا میں ایسا ہوگا اور شاید ہی کوئی ماں ایسی دنیا میں رہی ہوگی جس نے 5-7 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے لگاتار دعا مانگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عرفات کے اس میدان میں لیکن 5-7 گھنٹے لگاتار ظہر سے مغرب کے قریب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور یہیں پر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن آپ تو اے لوگوں تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلام جو دین ہے میں اس سے راضی ہوں۔ یہ تکمیل دین کا مژدہ اسلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سنایا گیا، جو بہت ہی عظیم الشان مژدہ اور بہت ہی عظیم الشان اعلان ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے لیے یہ اعلان نہیں ہوا جو اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تھا تو رونے لگے تھے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ عمر تم بھی عجیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے، بجائے خوش ہونے کے رو رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کمال کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، کہ اب یہ دین کامل ہو گیا ہے تو یہیں سے اب زوال بھی شروع ہوگا، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ رہ پائیں، اور یہیں سے شاید اب یہ دین بھی الٹا پلٹنے لگے گا اور زوال کو جانا شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کا عرفات کے اندر مغرب تک رہے اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ میں رات گزاری اور صبح سیدھے جمرہ عقبہ پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری اور پھر وہیں پر اپنے بال حلق کرائے اور 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے ذبح کروائے، اور سب کے ایک ایک بوٹی ایک بگونے میں رکھوائی اور اس کا شوربہ اور اس کو نوش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر سیدھے بیت اللہ کے طواف کے لیے، طواف زیارت کے لیے گئے، وہیں ظہر کی نماز بھی پڑھی، طواف بھی کیا، اور واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں رہے۔ مینا میں خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، اس کے بعد بھی 3 دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، اور مضامین یہی تھے خطبے کے جو میں نے ابھی سنائے ہیں خطبہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد حضور مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد رات قیام کیا، طواف وداع کیا، اور پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری تفصیلات ایک مستقل بیان کے عنوان سے کل اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی، اس کو آپ وہاں پر سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں واپس مدینہ آ چکے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعیں مل رہی تھیں کہ جس ہرقل کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی مہم کی تھی حضور نے، اور تبوک تک گئے تھے، لیکن اس نے مقابلے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن وہاں پر مسلمانوں پر اور جو ان سے متصل علاقے تھے وہاں مسلمانوں پر زیادتیاں روزانہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور رومن امپائر کی زیادتیاں اور اسلام لانے والوں کے ساتھ ان کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے بعد صفر کے مہینے میں 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، جس کے امیر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جائیں رومن امپائر کی طرف اور جا کر اس کو اس کے کیے کی سزا چکھائیں، اور جو کچھ وہ زیادتیاں کرتا چلا جا رہا ہے ان زیادتیوں کو روکتے چلے جائیں۔ لیکن یہ لشکر تیار ہونے میں لگا، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، لہذا لشکر بھی آگے پیچھے ہوتا رہا، یہاں تک کہ نکلنے پر ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی
یعنی جان لیوا خبر ان لوگوں تک پہنچی، اور پھر بعد میں یہی لشکر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الوفات تھا، ویسے تو حجۃ الوداع ہی سے حضور نے اشارہ دے دیا تھا کہ لوگوں شاید اب آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات یہاں نہیں ہو سکتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے حضور، تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ معاذ اب اس کے بعد جب تو آئے گا تو شاید میری قبر پر سے گزرے گا، میری تیری ملاقات شاید نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے اس سال 10 ہجری کا جو رمضان تھا، اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ ہمیشہ حضور 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیشہ رمضان میں ایک دور قرآن کا کراتے تھے، اس مرتبہ 2 دور کرائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حجۃ الوداع میں بھی اپنے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ سفر کے شروع کے مہینے میں، سفر کا مہینہ جب شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کے دامن میں تشریف لے گئے، اور احد کے جو شہداء تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور دعا گویا ایسی تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آئے اور ممبر پر بیٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات بقیع تشریف لے گئے، اور بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ فرمایا، اے قبر والوں، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبور کو، یعنی قبر والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہم اور تم بس ملنے ہی والے ہیں، اور ہماری اور تمہاری ملاقات ہونے ہی والی ہے۔ 29 صفر 11 ہجری پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے، اور وہیں سے مرض الوفات کی ابتدا ہوئی کہ درد سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوا، اور بخار چڑھتا چلا گیا، اور حرارت اتنی بڑھ گئی اور اتنی تیز ہو گئی کہ پٹی جو رکھی جاتی سر کے اوپر کچھ ٹھنڈک کے لیے، تو وہ پٹی بھی گرم ہوتی تھی، اور حرارت اس سے زیادہ اس کے اوپر بھی محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں 11 دن تک نماز پڑھائی، اور یعنی کل ایام مرض کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 یا 14 دن رہے ہیں، ان میں سے 11 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے۔ طبیعت کچھ کم اور کچھ زیادہ چلتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، چونکہ 9 بیویاں اس وقت حیات تھیں، ایک ایک کے پاس ایک ایک دن کی ترتیب تھی، جس کے پاس بھی جاتے تو حضور پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، اور مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنا چاہتے تھے۔ اسی کو بات کو ازواج مطہرات سمجھ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے پاس رہیں، ہم اپنی باریاں اور اپنا حق بھی ان کو دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آخری ہفتے اس حال میں منتقل ہوئے تھے کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح چل رہے تھے کہ پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہفتہ پھر یہیں پر گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعائیں میں نے حضور سے یاد کی تھیں، معوذتین خصوصاً قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ پڑھ کر دم کرتی تھیں، اور دم کرنے کے بعد ہاتھ جو پھیرا جاتا تو میں اپنے ہاتھ کے بجائے خود حضور کا ہی ہاتھ حضور کے چہرے پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت ہی آپ کو لگے۔ جب انتقال سے صرف 5 دن باقی رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدھ کا دن تھا، یہ 4 شنبے کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں حرارت اور شدید بڑھ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو۔ 7 مشکیزیں مختلف کنوؤں سے لائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تکمیل کی گئی کہ پانی ڈالا گیا، اور اتنا ڈالا گیا کہ حضور نے کہا کہ اب بس کرو۔ اس پانی ڈالنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کچھ کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ سر پر پٹھی بندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، اور آخری خطبہ بس یہی بدھ کے دن کا خطبہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اپنے صحابہ کو۔ صحابہ ارد گرد سارے کے سارے جمع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے کہا کہ دیکھو، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو کوئی ایسا بت نہ بنا دینا جیسے نبیوں کی قبروں کو ایک بت بنا دیا گیا ہے کہ ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کیا قصاص کے لیے، اور کہا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی کوڑا بھی مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور اگر میں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہو تو میں حاضر ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہہ دے، اور اگر میں نے کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ میرا ہوا ہو تو وہ میں حاضر ہوں، وہ مجھ سے پیسے، اپنا قرض اور اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھ لے۔ اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا کہ حضور آپ 3 درہم میرے آپ کے ذمے آتے ہیں۔ فلاں وقت آپ نے ایک مجبور کے لیے کہا تھا کہ انہیں یہ 3 درہم دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کے 3 درہم واپس کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپس کی عداوتوں اور دشمنیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاص انصار کے متعلق کہا کہ لوگوں، میں تمہیں انصار کے بارے میں خاص وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان کے نیک لوگوں کو اور ان کے عملوں کو قبول کرنا، اور ان کے جو بدکار ہوں ان سے درگزر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور انصار گھٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع و نقصان پہنچانے والے کا کام کا والی ہو، یعنی میرے بعد تم میں کا جو شخص بھی نگران اور والی اور امیر بنے، وہ نیکوکاروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اور ان کے انصار کے بروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ ہے اسے اللہ دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بس یہ سننا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کے رونے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ بڈھے کو دیکھو،
حضور ایک آدمی کی بات بتا رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیان میں فرمایا تھا کہ مجھ پر رفاقت اور مجھ پر خرچ کرنے میں سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر کے احسان ہے۔ اگر میں نے سارے لوگوں کے احسانات کو ادا کر دیا ہے، ایک ابو بکر ہے کہ اس کے احسان میں نے ادا نہیں کیے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ میرا اسلام کے بھائی چارگی کا اور محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا تھا، مسجد نبوی کی جو پوزیشن تھی اس میں بعض لوگوں کے گھروں کے دروازے بھی مسجد کے صحن میں کھلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے دروازوں کو بند کر دو، کوئی دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا، لوگ ایک ہی راستے سے گزر کر مسجد کے دروازے سے مسجد میں آئیں گے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ وہ دروازہ باقی رہے گا، باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ بدھ کا دن تھا جو اس نماز اور اس بیان کے اندر کچھ افاقہ طبیعت میں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ اس کے بعد والا دن یعنی اب وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف تھی۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں بہت سارے لوگ موجود تھے، بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب ہمارے اور تمہارے لیے کافی ہے، اس لیے بھائی حضور کو تکلیف نہ دو۔ بعضوں نے کہا کہ حضور کچھ لکھانا چاہ رہے ہیں تو لکھنے دو۔ بس اسی میں آپس میں اختلاف ہوا، کچھ آواز بلند ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا تم لوگ باہر نکل جاؤ، اور ان کو باہر کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی پھر زبانی وصیت کی، لکھایا نہیں بلکہ زبانی وصیت کی۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور دوسری وصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میرے بعد جو وفود آیا کریں گے ان کی اسی طرح خاطر تواضع کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا، اور جس طرح میں ان کو جاتے ہوئے ہدیے تحفے دیا کرتا تھا اور توشہ دیا کرتا تھا، تم لوگ بھی بعد میں جب وفود مدینہ کو آئیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا۔ اور راوی پھر فرماتے ہیں کہ تیسری بات میرے ذہن سے نکل گئی، وہ یا تو یہ تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ وصیت کی تھی، یا پھر یہ فرمایا تھا کہ لشکر اسامہ کو جلدی سے روانہ کرو اس کے منزل کی طرف، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور اپنے ماتحت نوکر چاکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں، عورتوں، لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کی مغرب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نمازیں پڑھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آج کی جو مغرب تھی یعنی جمعرات کے دن کی جو مغرب تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں سورہ مرسلات پڑھائی، اور اس کے بعد جب گھر میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اب بہت بڑھ چکا تھا، بار بار غشی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کا وقت اور صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نہیں حضور، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے کہ عائشہ پھر میرے لیے لگن میں پانی رکھو، اور پانی رکھا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھ جاتے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ اسی طرح جب چلتا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کہہ دو کہ ابو بکر جو ہے لوگوں کو نماز پڑھایا کریں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات یہ کی کہ حضور، ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رو لیں گے، ان کو برداشت نہیں ہو پائے گا، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ لیکن حضور کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ذہن میں شاید کوئی اور بات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ٹالتی کہ ابو بکر کے بجائے کسی اور سے نماز پڑھوا دیں، لیکن حضور کہتے کہ بار بار کہتے کہ ابو بکر ہی سے پڑھواؤ، ابو بکر ہی سے پڑھواؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ حضور کے مصلی پر ابو بکر کھڑے ہوں گے تو لوگ ابو بکر کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں یہ کہہ رہی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات سمجھ کر حضور کسی اور مقصد سے کہہ رہے تھے کہ یہ نماز پڑھائیں، لہذا اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کی عشاء سے پیر کی فجر تک حضور کی زندگی میں 17 نمازیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جس کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب سنیچر کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اچھی تھی اور کچھ قدرے اس کے اندر تخفیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ ہلکا پن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے ساتھ چل کر پھر مسجد آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا، حضور نے اشارہ کیا کہ وہ نہ ہٹیں، اور حضور کو لے کر چلنے والوں سے کہا کہ مجھے ابوبکر کے بازو بٹھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بازو تھے۔ حضرت ابوبکر حضور نماز اب پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر حضور کی اقتداء میں گویا مکبر تھے جو بعد کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اب اتوار کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اور سارے ہتھیار جو تھے مسلمانوں کو ہبہ کر دیا، اور اس طرح ساری دنیا کی چیزوں سے خالی ہو گئے کہ رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑوسن سے ادھار مانگ کر لایا تھا، اور ایک 30 سا کے بدلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن کے لیے رکھی گئی تھی۔ اب آخری دن جو تھا وہ پیر کا دن، دوشنبے کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت جب حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آخری دیدار کروایا بھی اور اپنی امت کا کیا بھی۔ صحابہ نماز میں، اور حضور نے اپنا حجرے سے پردہ جو ہٹایا تو ایک چودھویں کی رات کی طرح چمکتا ہوا چہرہ صحابہ کے سامنے تھا۔ حضور دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور صحابہ فرماتے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم نماز توڑنے کے قریب تھے حضور کو دیکھ کر کہ حضور آپ کی صحت کیسی ہے، حضور آپ کی حالت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت یہ دیکھی تو فوراً حجرے کا پردہ ہٹا دیا، گرا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے کمرے میں ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شاید ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طبیعت کی اچھے پن کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر عوالی کی طرف، چونکہ تھوڑا دور ان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے تھے کہ شاید اب حضور کی طبیعت میں افاقہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کچھ اچھی ہے، کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ فرق ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم
میں ان کے خاندان کے لوگوں کے موت کے حالات سے خوب اچھی طرح واقف ہوں کہ یہ طبیعت اچھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت ہے اور آخری ہی دن ہے۔ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت فاطمہ کے لیے کہ جب بھی وہ آتی تھیں تو حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کے پیشانی پر بوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، وہ قریب آ کر بیٹھی اور حضور سے سرگوشی کرنے لگیں۔ حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا تو اس پر وہ ہنسنے لگیں۔ اب یہ ہنسی اور یہ رونا اس وقت تو انہوں نے بتایا نہیں، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ پہلے مجھ سے ابا حضور نے کہا تھا کہ بیٹی شاید میرا آخری دن ہے اور میں رخصت ہو رہا ہوں، بس اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، اور پھر مجھ کو روتا ہوا دیکھ کر ابا نے کہا تھا کہ بیٹی میرے گھر والوں میں پہلی تو ہی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ اور اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس 6 ماہ حضور کے انتقال کے بعد زندہ رہ سکیں۔ حضور نے ان کی آنکھوں کے آنسو خود پوچھے، ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ حضور کی حالت یہ تھی کہ اب مرض، جیسے چاش کا وقت قریب ہو رہا تھا، اس وقت کے قریب ہونے میں شدت اب مرض میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی مرض کی شدت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حال یہ تھا کہ حضور لا الہ الا اللہ کہہ کر کرتے، لا الہ الا اللہ کہتے اور کہتے ان للموت سکرات، کہ واقعی نزا کی تکلیف ہی کچھ تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ خیبر میں جو زہر مجھے دیا گیا تھا، میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری شہرک کٹ رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اس تکلیف کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ پکارا تھا، واہ کربا بھی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اس کو جب حضور نے سنا تو حضور نے کہا تھا، بیٹی لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم، کس تکلیف کی بات کر رہی ہے؟ ساری زندگی تو تکلیفوں میں گزر گئی تیرے باپ کی، آج تیرے باپ کی تکلیفوں کے ختم ہونے کا دن ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو بلایا، ان کو لاڑ کیا، ان کے بارے میں نصیحت کی، ان کے بارے میں ترغیب دی۔ ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کو بلایا، سب سے بھی بات چیت کی، اور ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس وقت وصیت فرمائی، اور جو بھی تھے سامنے ان کو کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اسی حال میں نزع کی حالت شروع ہوئی، آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر ٹیک دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت میرے اوپر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اور میرا لعاب وفات کے وقت ملا ہے۔ بات یہ تھی کہ جب یہ تکلیف بڑھ رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ آئے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھا اور ان کے پاس مسواک تھی، وہ مسواک کو حضور دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک دی، پھر اس کو نرم کرنے کے لیے خود حضرت عائشہ نے اس کو چبایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لی۔ حضور کے قریب ایک پیالہ تھا، کٹورا تھا جس میں پانی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے، چہرے کے پسینے کو یوں پوچھتے
اور پھر فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہی ہیں، موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ یہ وہ وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب روایتیں ہیں کہ حضرت ملک الموت آئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک اور فرشتہ آیا، اور پھر حضرت جبرائیل بھی آئے۔ ملک الموت نے باہر سے آواز دی، بعض روایتوں میں ہے کہ باہر سے آواز دی، حضور پر اس وقت غشی کی کیفیت تھی، تو ازواج مطہرات میں وہ ایک بدو کی شکل میں آئے تھے۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ جاؤ، حضور ایک کام میں، ایک بیماری میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر سے آواز دی، او حضور کے گھر والوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ ازواج مطہرات نے پھر کہا کہ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ جو آواز دی زوردار، تو سب کے دل دہل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، انہوں نے کہا کہ حضور کوئی بدو ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی بدو نہیں ہے، یہ وہ ہے جو لذتوں کو توڑ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو سہارے والوں کو بے آسرا و سہارا کر دیتا ہے۔ یہ ملک الموت ہے، وہ اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ پہلے شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اجازت لے کر جانا اور اجازت لینا، اور ان سے کہنا کہ اگر روح نکالنے کی اجازت ہے تو میں روح نکالوں، اور کہیں کہ نہیں اجازت ہے تو واپس چلے آنا، روح نہ نکالنا، جان نہ نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل بھی آئے، اور ایک اور فرشتہ جن کا نام اسماعیل ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل نے سے حضور نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ آسمانوں کا ایک فرشتہ ہے جس کے ماتحتی میں 1,00,000 فرشتے ہیں، اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحتی میں پھر 1,00,000 فرشتے ہیں، وہ خاص آپ کو لے جانے کے لیے استقبال میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو بلانا چاہ رہا، اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ایک پوچھا کہ جبرائیل تمہاری کیا رائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ حضور بس الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، بس اب چلنے کی تیاری کر لیں اور چلیں۔ اور پھر اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، القیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی وقت تھا کہ ہاتھ کی انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کان لگائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اے اللہ ان انبیاء، ان صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہوں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بس یہ 3 مرتبہ کہا اور ہاتھ حضور کا بس چھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کا دن، چاشت کے وقت میں جب شدت آ جاتی ہے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال مکمل ہو چکی تھی۔ بس ایک حادثہ تھا جس نے دلوں کو پھاڑ دیا تھا،
صحابہ جیسے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان کے لیے ایک پہاڑ تھا غم کا جو ٹوٹ پڑا تھا، اور ساری دنیا ان کے لیے تاریک ہو گئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس دن حضور ہمارے پاس مدینہ آئے تھے، سارا مدینہ اس دن روشن ہو گیا تھا، اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ تاریک اور قبیح دن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم نے اس دن سارا دن تاریک نظر آیا۔ بس یہی وفات تھی جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط غم سے کہا تھا، یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ کوہرام مچا مدینہ کے اندر، عجیب و غریب، کوئی کس حال میں، کوئی کس حال میں، کوئی کس حال میں، کوئی خالی بیٹھا ہوا کہ اس کو اب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کوئی عجیب و غریب کیفیت میں کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایسے ہوش حواس ان کے گم تھے کہ کون قریب سے جا رہا ہے، کون باہر سے جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی اس کی، تو حضرت عمر تو بے قابو ہو گئے، اور بے قابو ہو کر مدینے کی مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے وہ آئے اور تلوار نکال لی، کہا جو کہے گا کہ حضور انتقال کر گئے گردن اڑا دوں گا اس کی۔ حضور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور حضرت عمر بے قابو ہو کر بس یہی کہتے جاتے۔ حضرت ابوبکر چونکہ مدینہ کے باہر عوالی گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع ملی، وہ وہاں سے چلتے ہوئے آئے، گھوڑے پر سوار آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو چہرے سے چادر کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور روئے، اور پھر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان، لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت جو آپ کے لیے لکھی گئی تھی، وہ آپ پر آ چکی ہے، اب کوئی موت اللہ تعالیٰ آپ پر نہیں لائے گا۔ حضرت ابوبکر حجرے سے نکل کر مسجد میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم چپ ہو جاؤ، لیکن وہ بے قابو تھے، سننے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطبہ شروع کیا، فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کی اور کہا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، گویا یہ خطبہ تھا جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں تم میں کا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو آج سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، انہیں کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد نرے ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اور یاد رکھو کہ جو کوئی اپنی پیٹھ پھیر کر پلٹ جائے گا اور پشت پھیر دے گا دین سے، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ شاکروں کو عنقریب بڑا بدلہ عطا کرنے والے ہیں۔ بس یہ آیت تھی جو صحابہ کے ذہن میں اس وقت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کی وفات کی خبر دے رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے خود کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ بس یہ آیت تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ گویا ابھی آیت اتری ہے جو میرے ذہن میں ہی نہیں تھی، اور بس سب صحابہ سمجھ گئے کہ بس یہی حقیقت ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بعض صحابہ پر غم کی عجیب شدت تھی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تھے، جو جب ان کو اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ آنکھیں جب تک تھیں میں ان آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا مجھے یہ آنکھیں بھی نہیں چاہیے، مجھ سے یہ آنکھیں آپ چھین لیجئے اور مجھے اندھا کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور وہ اندھے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، یعفور اس کا نام تھا۔ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، سیرت میں لکھا ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ گدھا بھی مسجد مدینہ کی گلیوں میں آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہوتے اور یہ دوڑتا رہتا، چلاتا رہتا، یہاں تک کہ شام تک اس کو برداشت شاید نہیں ہوا، اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں چھلانگ لگا کر یہ گدھا مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن چاش کی وقت انتقال ہوا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ادھر منافقوں نے شاید اپنی حرکت شروع کی، انصار صحابہ جو تھے ان کو جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور کی جانشینی کا ایک زبردست بحث شروع ہو گئی کہ حضور کا جانشین کون ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بس انتقال ہی ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو سقیفہ بنی ساعدہ گویا اس وقت کا ایک جگہ تھی جہاں پر یہ بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں، تو وہاں یہ لوگ دوڑ کر گئے۔ انصار صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کو ٹھکانہ دیا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کی، لہذا خلیفہ اور امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے خود کہا تھا الائمۃ من قریش، کہ امیر قریش میں سے ہوا کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ دیکھو ابو عبیدہ ہے، یہ عمر ہیں، ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو، لیکن سارا عرب قریش کے علاوہ کسی پر متفق نہیں ہو پائے گا، کسی کو اپنا امیر قبول نہیں کر پائے گا، قریش ہی وہ ہیں جن کو عرب قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ بس حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر ہیں یا ابو عبیدہ ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ شخص جس پر نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اپنا جس پر حضور نے اعتماد کیا ہے، ہم اپنی دنیا میں بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بیعت کر لی، حضرت ابو عبیدہ نے بیعت کر لی۔ انصار صحابہ کے ذہنوں میں جو شاید منافقوں کی طرف سے ذہنوں میں ان کے اندر یہ بات بیٹھی تھی، یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا، یہ بات جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے بھی وہیں پر اپنی بات کو ختم کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی یعنی بھاگم دوڑی میں یہ پیر کا دن ایسے ہی گزر گیا۔ منگل کی جب صبح ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک جسم مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا بستر ہی پر تھا، گھر کے لوگوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس یا جو بھی تھے غسل دینے والے، وہ جب حضور کے کپڑے نکالنا چاہ رہے تھے تو ان پر غشی آ جاتی اور وہ سو جاتے ہیں، اور پھر اسی کونے سے آواز آئی کہ حضور کو بغیر کپڑے نکالے کہ انہی کپڑوں میں غسل دے دو، لہذا غسل حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دونوں بیٹے فضل اور قسم انہوں نے، اور حضور کے ایک آزاد کردہ غلام تھے شقران، اور حضرت اسامہ ابن زید اور اوس بن خولہ، یہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، اور حضرت اسامہ اور حضرت شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد 3 سفید یمنی چادروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اختلاف ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان کہ حضور کی قبر کہاں بنائی جائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں اس کو اٹھایا گیا ہے، یعنی جہاں حضور کا انتقال ہوا ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنانی چاہیے۔ بس یہ بات سننے کے بعد قبر وہیں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے ہی کے اندر قبر کھودی گئی۔ بغلی قبر لحدی قبر تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودی گئی۔ اس کے بعد 10 صحابہ باری باری اس کمرے میں داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے، انفرادی طور پر، کوئی امامت نہیں کرتا، نماز جنازہ پڑھتے۔ سب سے پہلے بنو ہاشم نے، جو حضور کا خاندان تھا، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتیں، اور ان کے بعد بچے آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور یہی نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کا بھی دن گزر گیا، یہاں تک کہ بدھ کی رات جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم اس وقت ہوا کہ ہم بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں ہم نے پھاوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنی، تو ہمیں یقین ہوا کہ شاید اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا ہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی۔ یہ ایک صدمہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر، اور ایک بڑی آزمائش کی گھٹی تھی ہر ایک صحابی پر جو گزری تھی، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اس کے بعد کی صورتحال سارے عرب کی بدل گئی تھی، عرب میں ارتداد کی لہریں پھوٹ گئی تھی اس انتقال کی خبر کو سن کر۔ اس وقت ایک ہی ذات تھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ان سارے کے سارے ارتدادی ہواؤں کو کے سامنے ایک سخت چٹان کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کیا اور زبردست اقدامات کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھر آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ تھا جو ہم نے ان سارے دنوں میں بیان کیا ہے، اور ان سب کو بیان کر کے احساس اسی بات کا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ ایسے ہے جیسے کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے، یا ایسے ہے جیسے کہ سمندروں سے چلو بھر پانی نکال کر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے سے کے لیے بھی، ایک چلو بھر پانی کے لیے بھی 25 26 27 دن درکار ہو گئے، اور 27 دن تک یہ قصہ چلی ہے۔ اب اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مقصود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن اور اس کی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تعلیمات پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ساری زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھا ہوگا کہ حضور کی زندگی کوئی معجزاتی زندگی یا کراماتی زندگی نہیں تھی، جیسے ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم حضور کا نام جیسے ہی آتا ہے کہ ایک معجزاتی اور کراماتی زندگی کے تصور میں چلے جاتے ہیں، اور ذہن شاید ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ایسی تھی کہ ہم اس کے برابری کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سارے واقعات کے ذیل میں دکھایا ہے، بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عام انسان کی زندگی گزاری ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ لہذا اپنی زندگی کے سارے نشیب و فراز میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی، اور اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ یہی وہ زندگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا، اور جو زندگی اس زندگی سے جڑے گی اس زندگی کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور جو زندگی اس زندگی سے ہٹ جائے گی اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ناکام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، جن جن احباب نے اس میں آپ تک ان باتوں کو پہنچانے میں مدد کی ہے، ان کو اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کو دنیا اور آخرت کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے بنائیں، اور ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کو اور حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری ساری امت کی معافی کے، مغفرت کے، بخشش کے فیصلے فرما، امت کے حالات پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس زندگی سے یا اللہ بہت دور چلے گئے، کوسوں دور چلے گئے، ہم اس زندگی کو بھول گئے جو زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی، یا اللہ جو زندگی ہمارے لیے اسوہ تھی، جو زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھی، یا اللہ جس کے نتیجے میں اس وقت ہم سب کے سب ذلت سے دوچار ہیں، یا اللہ بے عزتی سے دوچار ہیں، یا اللہ ناکامی مقدر بن گئی ہے، یا اللہ حالات پر حالات آتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ زمانے کی رفتار ہمارے خلاف ہے، یا اللہ ہم تمام کے تمام توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پھر سے یا اللہ اس دین کی طرف، ان تعلیمات کی طرف لوٹنے کا یا اللہ عزم مصمم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے عزائم میں پختگی پیدا فرما، یا اللہ ہمارے عزائم میں پختگی پیدا فرما۔ ہم تمام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ آسان فرما، تمام کے لیے سنتوں پر چلنا آسان فرما، یا اللہ تیری محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ سے تعلق و عشق عطا فرما، آپ کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن چیلنجز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ حوصلہ ہمیں بھی عطا فرما، وہ ہمت ہمیں بھی عطا فرما، وہ شجاعت، وہ بہادری ہمیں بھی عطا فرما، قدم قدم ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر چلنے کی اور محمدی بن کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں یا اللہ شامل فرما۔ یا اللہ گزشتہ 27 دن سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہم کرتے آ رہے تھے، یا اللہ یہ زبانیں یقیناً اس قابل نہیں کہ تیرے نبی کی نام لیے اور تیرا نام لے، یا اللہ لیکن پھر بھی یا اللہ اس نام کو لیے بغیر چارہ بھی نہیں، یا اللہ ہم اپنے مسائل کے حل کو، یا اللہ ہم اپنی مصیبتوں کے حل کو، ہم اپنے مشکلوں کے دور ہونے کو تیرے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تیرے نبی کے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، یا اللہ اس تذکرے کو ہم تمام کے لیے ہمارے مسائل کے حل کا ذریعہ بنا، مشکلات کے حل کا ذریعہ بنا، ہماری آفات و بلیات کے ٹلنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ جن جن گھروں میں اہتمام کے ساتھ سنا گیا، جن جن مردوں نے، ہماری ماں اور بہنوں نے، بچوں نے سنا، یا اللہ ہر ایک کے سننے کو قبول فرما، ہر ایک کو
سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات میں گھرے ہووں کی مشکلات کو حل فرما، بیجا مقدمات میں پھنسے ہووں کو جلد از جلد خلاصی نصیب فرما، جن گھروں میں بن بیاہی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں مناسب جوڑے عطا فرما کر خیر کے فیصلے فرما، جن کی شادیاں ہو گئیں ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا، انتشار سے، افتراق سے، طلاق سے امت کی ہر جوڑے کی، ہر گھر کی، ہر جمعیت اور جماعت کی حفاظت فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے اکابرین کی، مشائخین کی، بزرگان دین کی عمروں میں برکت عطا فرما، تا دیر سایہ قائم و دائم فرما، ان میں سے ہر ایک کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سیرت مصطفیٰ سیریز میں یا اللہ جن بھائیوں نے اس بات کو، تیرے نبی کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی ہے، معاون بنے ہیں، یا اللہ کوششیں کی ہیں، یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین یا اللہ نعم اس کا اجر عطا فرما، یا اللہ اس کی برکتیں ان کی اور ان کی نسلوں میں یا اللہ جاری فرما، اور جن جن لوگوں نے سنا ہے یا اللہ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ اس کی برکتیں ان کی نسلوں میں، ان کے گھروں میں جاری فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ یقیناً اس سنانے میں کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، حضور کی زندگی اس لائق تھی کہ یا اللہ ہم اپنی زبانوں کو مشک و گلاب سے دھو کر پھر حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم اس سلسلے میں ناقص رہے، یا اللہ ہم اس سلسلے میں کاہل رہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اس سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اوپر جو حالات ہیں اس کرونا بیماری کی وجہ سے ان حالات کو یا اللہ جلد از جلد ختم فرما، مساجد کو پھر سے آباد فرما، یا اللہ مساجد کو پھر سے آباد فرما، یا اللہ مساجد کو پھر سے آباد فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔